بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضا خوشگوار ہے، ہواؤں میں ایسی خوشبو ہے جو روح کو معطر کر رہی ہے۔ گلی کوچوں میں فرشتوں کی گردش میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اہل ایمان کے چہروں پر اطمینان و مسرت کا عکس ہے۔ ہر طرف خوشی اور مسرت کا ماحول ہے۔ یہ کس کے استقبال کی تیاریاں ہیں؟ کیا کوئی عظیم مہمان آنے والا ہے؟ جی ہاں، شعبان کے آخر ایام ہے۔ یہ اللہ کے مہمان رمضان کے استقبال کی تیاریاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کی آمد سے پہلے ہی شعبان کے مہینے میں رمضان کے استقبال کی تیاریاں فرمانے لگتے تھے۔ آپ کی نفل عبادت میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ اللہ کے حضور گریہ وزاری بڑھ جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار صحابہ کرام کے سامنے ماہ رمضان کی فضیلتیں بیان فرماتے تھے اور ان کو اس ماہ مبارک کے استقبال کی طرف متوجہ فرماتے تھے۔ ہم بھی ماہ مبارک کی آمد سے پہلے اس کے مقام، اس کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کے مقصد، اس کے پیغام کو اپنے ذہن میں تازہ کریں تاکہ اس کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، اور اس بات کا پختہ ارادہ کریں کہ ہم اس ماہ مبارک میں اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے جو رمضان کا ماحصل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اکٹھا کرتے اور خطبہ دیتے جس میں انہیں رمضان کی آمد کی خوشخبری سناتے تھے۔ رمضان کی فضیلت اور اہمیت کے پیش نظر اس کی تیاری کے سلسلے میں توجہ دلاتے تھے۔ ایسے ہی ایک خطبے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، عن قریب تم پر ایک عظیم الشان ماہ مبارک سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ کے روزے فرض کیے ہیں، اس کے قیام کو اپنی خوشنودی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ تو جس شخص نے اس ماہ میں ایک چھوٹا سا کار خیر انجام دیا، اس نے دیگر ماہ کے فرائض کے برابر نیکی حاصل کر لی۔ یہ صبر اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا، روزے دار کے روزے میں کمی کے بغیر اس نے روزے دار کے برابر ثواب حاصل کر لیا اور خود کو جہنم سے بچا لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو روزے دار کو افطار کرانے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزے دار کو پانی کا ایک گھونٹ پلا دیا یا دودھ کا ایک گھونٹ پلا دیا یا ایک کھجور کے ذریعے افطار کرا دیا، اس کا اجر اسی کے برابر ہے اور اس کے لیے بھی جہنم سے نجات ہے۔ اس سے روزے دار کے اجر میں کمی بھی نہیں ہوگی۔ جس نے اپنے ماتحتوں سے ہلکا کام لیا، اس کے لیے بھی جہنم سے نجات ہے۔ آپ بھی اپنے اہل خانہ اور احباب کو جمع کر کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ خطبہ سنائیے اور رمضان کے استقبال کی تیاریوں میں اضافہ کیجیے۔ اس کی ایک تیاری تو ظاہری ہے اور دوسری تیاری روحانی ہے، یعنی ایک گھر کی صفائی ہے اور دوسری دل کی طہارت ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں اسی دل پر نازل ہوتی ہیں جو دل صاف ستھرا ہوتا ہے، برائیوں سے پاک ہوتا ہے۔ جس طرح ہم کسی مہمان کے آنے پر اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، اللہ کا یہ مہمان ہمارے دل میں قیام کرے گا، اس لیے ہمیں اپنے دل کی صفائی ستھرائی کرنی چاہیے۔ دل کی گندگی کیا ہے؟ دل کی گندگی ہمارے وہ گناہ ہیں جو ہم سے بھول چوک یا جان بوجھ کر ہو جاتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کے آنے پر ہمیں دل کو گناہوں سے پاک کر لینا چاہیے، اس لیے کہ جس دل میں گندگی ہوتی ہے اس دل پر اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی ہیں، نہ وہ دل اس مبارک مہینے کے قیام کے قابل ہوتا ہے اور نہ ہی اس مہینے کی برکتوں سے فیضیاب ہو سکتا ہے۔ آئیے ہم بھی اپنے دل کو اس قابل بنا لیں کہ اللہ کا یہ مہمان ہمارے دل میں قیام کر سکے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے دلوں پر نازل ہو سکیں، اور یہی تزکیہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب قرآن پاک نازل کیا گیا تو فرمایا گیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرمایا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھایا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دلوں کے تزکیے کے بعد ہی اللہ کی آیات سے فائدہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ رسول انہیں قرآن کی آیات سناتا ہے اور ان کا تزکیہ بھی کرتا ہے، پھر انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ مجھے اپنے بچپن کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک دودھ دینے والا آیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دودھ پھٹ گیا، یعنی خراب ہو گیا۔ دوسرے دن میری والدہ نے اس سے شکایت کی کہ تمہارا دودھ پھٹ گیا۔ اس نے کہا میں تو تازہ دودھ لایا تھا، کیسے پھٹ گیا؟ تم ہی نے اپنا برتن ٹھیک سے صاف نہیں کیا ہوگا، اس لیے پھٹ گیا۔ میں آج جب اس واقعے پر غور کرتا ہوں کہ دودھ جیسی نفیس عمدہ چیز جب یہ گوارا نہیں کرتی کہ وہ جس برتن میں ہو اس برتن میں ذرا سے بھی گندگی ہو، تو غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں کیسے یہ گوارا کر سکتی ہیں کہ وہ کسی ناپاک، نجس، گناہوں سے آلودہ دل پر نازل ہو۔ اس سے پہلے کہ رمضان ہمارے درمیان ہو اور ہم رمضان کے درمیان ہوں، ہمیں اپنا دل صاف کر لینا چاہیے۔ ہمیں اللہ کے سامنے رو رو کر، گڑ گڑا کر یہ دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے۔ ہم آپ سے اپنے کیے کی معافی چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دل کو اس قابل بنا دیجئے کہ آپ کا مہمان اس میں قیام کر سکے۔ دل کی صفائی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ سے معافی کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں سے بھی معاملات صاف کر لیں۔ اگر کسی کو ہم سے شکایت ہو تو اس سے معافی مانگ کر شکایت دور کر لیں۔ اللہ سے یہ وعدہ کریں کہ اے اللہ ہم آئندہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہمیشہ آپ کا کہنا مانیں گے، آپ کے حکموں پر چلیں گے۔ اسی لیے روزہ ہم پر فرض کیا گیا ہے کہ ہم اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی یہی تو ہے کہ انسان اپنے آپ کو تمام سیئات سے، تمام گناہوں سے، تمام کوتاہیوں سے باز رکھے اور تمام نیکیاں بجا لائے۔ ہر وہ نیک کام جو وہ کر سکتا ہے وہ کرے۔ جب ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو ہمارے معمولات بدل جاتے ہیں یا مہمان کی خاطر بدلنے پڑتے ہیں۔ مہمان جس قدر عظیم اور قریبی ہوتا ہے اسی قدر ہم اس کے لیے خود کو فارغ کرتے ہیں، ورنہ ہمارا مہمان ناراض ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کوئی شخص ہمارے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے، سفر کی تکلیفیں برداشت کرے اور ہم اس کی خاطر تواضع نہ کریں یا اس سے بات کرنے کے لیے وقت نہ نکالیں تو اس کا ناراض ہونا فطری ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان کی حیثیت سب مہمانوں سے زیادہ ہے۔ ہم پر اللہ کے بے شمار احسانات ہیں، اگر اس کے مہمان کے لیے خود کو فارغ نہیں کریں گے تو یہ احسان فراموشی ہوگی۔ اس لیے اپنے معمولات کی منصوبہ بندی ابھی سے کر لیجئے۔ اب ہمیں رات کو مہمان کے ساتھ سحری کرنا ہے، نماز وقت سے ادا کرنا ہے، رات کو تراویح پڑھنا ہے، مہمان کے پیغام یعنی قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اسے سمجھنا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے، اپنے مہمان کا تعارف اپنے احباب سے کرانا ہے یعنی دعوت افطار کا اہتمام کرنا ہے، مہمان کے اعزاز میں غریبوں کی مدد کرنا ہے۔ یہ جملہ امور 1 ماہ تک انجام دینے ہیں، اس لیے اپنی بھی کمر کس لیجئے اور اہل خانہ کی ذہنی تربیت بھی کیجئے تاکہ انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ مہمان سے بھرپور استفادے کا پروگرام ابھی سے بنا لیجئے، کوئی کوتاہی نہ رہ جائے۔ یہ اللہ کا فضل ہی تو ہے کہ اس اللہ نے ہماری دعا سن لی۔ ہم دعائیں کرتے تھے اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے، یعنی ہماری زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ آ جائے۔ اللہ کی مہربانی ہے کہ رمضان دستک دے رہا ہے۔ اے اللہ ہم اس مبارک مہینے کی قدر کی توفیق عطا فرما اور اس میں خیر کے کام خوب سے خوب کرنے کی استطاعت عطا فرما۔
آمین یا رب العالمین۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل اسلامیات قطر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔